بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام مویت جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے۔ پاکستان اور بھارت کے بیچ جو اس وقت ایک انتہائی تشویشناک اور انتہائی تناؤ کی سچویشن بنی ہوئی ہے پہلگام اٹیک کے بعد، اس میں ایک اتنا بڑا بریک تھرو ہوا ہے جس نے نریندر مودی کا یہ جو پورے کا پورا فالس فلیگ آپریشن کی کہانی ہے اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا ہے۔ اور وہ بنیادی طور پر سین یہ ہے کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے پہلگام اٹیک کی، پہلگام کے جو پولیس اسٹیشن میں، اس کے اندر کچھ اس طرح کے اہم نکات ہیں اور اس طرح کے انٹرسٹنگ مسائل ہیں جس سے یہ کلیئرلی نظر آ جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری کہانی پہلے ہی فیکس ہو کے یا ہاتھ سے پہلے بنی بنائی ایک ڈائی پڑی ہوئی تھی، اور یہ ساری کی جو ساری پریکٹس ہے، یہ ڈرامہ جو ہے یہ اس کے بعد کیا گیا۔ ایک تو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گا، اور دوسرا کچھ ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر کہ اگر ڈیجیٹل دہشت گردی کا کسی کے اوپر الزام لگنا چاہیے اور سزا ملنی چاہیے تو وہ لوگ ہیں، کیونکہ اس وقت بھارت کے کسی بھی چینل یا بھارت کے کسی بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ کی مقابلے میں وہ جو ہمارے اکاؤنٹس ہیں یا ہمارے ماشاءاللہ سے لوگ ہیں وہ پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یوم تاسیس ہے آج، اس حوالے سے تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو دیں گے، اور جو عمران خان صاحب ہیں ان کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں باہر، اس کے بات کریں گے۔ تو شروع کر لیتے ہیں ایف آئی آر سے، جو کہ ہماری مین سٹوری ہے۔ یہ ایف آئی آر درج کہاں پر ہوئی؟ اب یہ بات تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ پہلگام کا ایریا جو ہے بنیادی طور پہ ایک انتہائی مشکل ٹرین کا پہاڑی علاقہ ہے جہاں پر گاڑی نام کی بھی چیز نہیں جاتی، اور وہاں پر خچروں پر بیٹھ کر یا پھر پیدل آپ کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ جیسے یہ اٹیک ہوا، اور یہ اٹیک ہوا کو تقریباً آپ کہہ لیں کہ 1 بجے سے لے کے 2:30 بجے کے درمیان تک، 2:10 تک، 2:20 تک، اور وہاں سے 6 کلومیٹر دور جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر اس اٹیک کی پوری تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ جو وقت اس پر لکھا گیا ہے وہ 2:30 دوپہر۔ اب یہ 2:30 دوپہر کا مطلب یہ ہوا کہ 6 کلومیٹر کا وہ راستہ جو یا تو پیدل سفر کر کے جانا پڑتا ہے اور یا پھر آپ کو جو ہے خچر پر جانا پڑتا ہے، وہ سارے کا سارا راستہ 10 منٹ کے اندر کسی شہزادے نے کور کیا، اور وہ وہاں پر پہنچا، اڑ کے پہنچا جیسے مرضی، کوئی خاص شکتیاں جو ان کی ہوتی ہیں وہ استعمال کر کے پہنچا، اور وہاں پہنچ کر ایک تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ 10 منٹ کے اندر وہاں پر یہ پوری کی پوری ایف آئی آر درج کیسے ہو گئی، جو کہ اس پوری کہانی کا جو بنیادی ایک لیجیٹمیسی ہے اسی کو چیلنج کرتی۔ دوسری جو اہم اور انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اس ایف آئی آر کے اندر کانٹینٹس کیا ہیں، اس میں لکھا کیا گیا ہے۔ اب ایسے اٹیک ہوا، چلے 10 منٹ میں کوئی، میں کہتا ہوں کہ بہت تیز بھاگنے والا یا کوئی سپر ہیومن جو ہے وہ اڑ کے پہنچ گیا وہاں پر، یا کوئی ڈرون سے انفارمیشن پہنچا دی۔ اب وہ جو انفارمیشن پہنچی ہے وہ تو انتہائی سطحی ہوگی کہ جی اٹیک ہو گیا ہے یا فائرنگ ہو گئی ہے، اس کے اندر اس 1 منٹ کے وقفے کے اندر وہاں پر جو انفارمیشن معلومات پہنچی اور اس فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ایف آئی آر میں درج ہوئی وہ کچھ یوں ہے کہ سرحد پار سے کچھ دہشت گردوں نے بارڈر کراس کیا اور وہ ہمارے علاقے میں داخل ہوئے ناجائز طریقے سے۔ ان سب کے پاس یہ اسلحہ تھا، جو کہ اسلحہ آپ کو میں نے اپنے پچھلے ولاگ کے اندر وہاں کے جو چشمدید گواہ ہیں، جو وہاں کے وکٹمز ہیں، وہاں پر جب فائرنگ ہوئی ان لوگوں کو بھی، بھارتی میڈیا کو بھی ابھی تک جو ہے یہ نہیں پتا کہ کس قسم کے ویپنز یوز ہوئے۔ کوئی لوگ کہتے ہیں پستولیں چل رہی تھی، کوئی لوگ کہتے ہیں AK-47 چل رہی تھی، کوئی لوگ کہتے ہیں کوئی اور آٹومیٹک ویپن پاکستانی MP5 چل رہی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری کسی قسم کی کوئی کلیئرٹی نہیں، لیکن ایف آئی آر کے اندر یہ انتہائی کلیئرٹی اور انتہائی باریکی کے ساتھ مینشن ہے کہ یہ ہتھیار لے کر ان سے لیس ہو کر وہ بارڈر پار آئے، اور وہ جو لوگ جو ٹیررسٹ تھے جو کہ دوسرے ملک سے کیا کہتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر میں آئے، ان کے پیچھے بدیشی طاقتوں کا ہاتھ تھا۔ اب مطلب یہ آپ کے پاس 1 سیکنڈ کے اندر یہ کون سی انویسٹیگیشن ہے، یہ کون سے ثبوت ہیں، یہ کون سی سپر ہیومن طاقتیں ہیں کہ جو بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہی ہیں، اور انہیں اسی وقت
دماغ پڑھ لیے یا کوئی اس طرح کا کام کیا جو کہ آج تک انسان کی ہسٹری میں نہیں ہوا، کہ ان کو یہاں تک پتہ لگ گیا کہ یہ بارڈر کراس کر کے آئے ہیں، ان کو یہ پتہ لگ گیا کہ وہ لوگ جو جنگلوں میں چھپے ہوئے جن کی شکل کسی نے نہیں دیکھی ان کے پاس اسلحہ کون سا تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے پیچھے ایک ودیشی یعنی کہ ایک فورن ہاتھ باہر جو ہے انڈیا یا انڈین آکوپائڈ کشمیر کے باہر کا ہاتھ تھا، نہ وہ لوگ وہاں کے تھے نہ ہی ان کے منصوبہ بندی کرنے والے وہاں کے تھے، اور یہ سب کا سب ہوا کتنی دیر میں؟ مائنس ٹائم میں۔ کسی صورت ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ کوئی 10 منٹ کے اندر، اور 10 منٹ کے اندر کس سچویشن میں جب وہاں پہ گولیاں چل رہی ہیں، کہنے کو یہ معاملہ جو ہے 2:20 تک جاری رہا، 2:20 کے بعد فوراً کس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ وہاں پر جہاں پر گولیاں چل رہی ہیں، جہاں پر ایک لوگوں کا جسے کہتے ہیں جو وہ پیش کر رہے ہیں قتل عام چل رہا ہے، اور دوسری جانب آپ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی سوچے گا کہ بھی میں اس وقت زندگی نہ بچاؤں، سیدھا پولیس تھانے کی طرف دوڑ لگاؤں۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی جو ہے اس کا کچا چٹھا بری طرح سے کھل گیا ہے، اور یہ جو پورا بیانیہ ہے یہ بری طرح سے پٹ گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ایف آئی آر کے اندر یہ بھی تفصیلات جو ہیں انتہائی مبہم ہیں اور انتہائی کنفیوزنگ ہے کہ انڈین میڈیا ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ بھی لوگوں کو دیکھ بھال کر ان کے مذہب کی بنیاد کے اوپر نشانہ بنایا گیا، جو مسلمان تھے انہیں چھوڑ دیا گیا، اور جو ہندو تھے ان کے نام پوچھ کر ان کے آئیڈینٹیفیکیشن کر کے ان کو مارا گیا۔ یہ پورے بھارتی میڈیا کا نیریٹو ہے، یہ پورے بھارتی پولیٹیشنز کا نیریٹو ہے، لیکن ایف آئی آر میں وہ کہتے ہیں کہ جی جو دہشت گرد تھے انہوں نے بس یہ والے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ شروع کر دی بغیر دیکھے کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ تو پھر یہ ایک دفعہ پھر جو ایف آئی آر ہے آپ کے اپنے ہی جو بھارت کا اپنا بیانیہ اور نیریٹو ہے اسی کی پوری تردید کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ایف آئی آر، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ایف آئی آر انہیں لوگوں نے لکھوائی ہے جن لوگوں نے عمران خان کے 9 مئی والی ایف آئی آر لکھوائی ہے، کیونکہ اس کے اندر سے بھی کچھ نہیں نکلتا اور نہ ہی اس سے کچھ ثابت ہوتا ہے، اور پورے کا پورا جو آپ نے ایک کہانی گھڑی ہے بھارت نے وہ پوری کی پوری منہ کے بل گر گئی ہے اس ایف آئی آر کی بنیاد پر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانیوں نے اس ایشو کو بہت، پاکستان کے فورن آفس نے بھی اس کا ذکر کیا آج، اور اس کے علاوہ باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ بھی اس کو سیریسلی لے رہے ہیں۔ دوسری جانب یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان اور بھارت دونوں کو میکسیمم ریسٹرینٹ، جو کہ یو این کی ایک پرٹیکولر ٹپیکل لینگویج ہوتی ہے، وی آر واچنگ دا سچویشن ویری کلوزلی اینڈ بوتھ سائڈ شوڈ آبزرو میکسیمم ریسٹرینٹ، اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں رسمی وہ کر رہے ہیں، لیکن بھارت جو ہے اس نے اپنے آپ کو اس وقت ایک بری طرح سے کارنر کر لیا ہے۔ جو پلان اس نے بنایا تھا اور اس کے بعد اب اس کے پاس کوئی چارہ نہیں، کوئی کہتے ہیں نا کہ ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ، کریں گے تو مریں گے، نہیں کریں گے تو بھی مریں گے، پوری دنیا سے ذلیل ہوں گے، کیونکہ جو بڑکے وہ مار بیٹھے ہیں ان بڑکوں کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے کہ اب ان کے اوپر پریشر اتنا آ گیا کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی طرف سے ہماری جو ایکسرسائزز ہیں، ہمارے فائٹر اسکریمبل کر رہے ہیں اور ایریاز کو جو ہے وہ غیر معمولی فلائٹس جو ہے پاکستان کی ایئر فورس کی وہ شروع ہو گئی ہے، اور اس سب کے ساتھ ایک اور بھی چیز شروع ہو گئی ہے جس کی شرمندگی کے علاوہ اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا، اور وہ شخص ہے جس کا نام ہے زید حامد۔ اب ان کا ذکر میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ ویڈیو اب سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں کتنے کو دفعہ ملینز میں شیئر، مختلف اکاؤنٹس کو اگر ملا لیں تو وہ ہو گئی ہے، اور ویڈیو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ ہتھیار ہیں اور جو تربیت یافتہ ہیں وہ اپنے آپ کو پاک فوج کے حوالے کر دیں، پاک فوج ان سے بہترین کام لے لے گی۔ اللہ نہ کرے اگر کسی جگہ سے پاک فوج کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے تو اس علاقے کے، اس شہر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بھارتی فوج کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کریں، ان کو اپنے گھروں کی چھتوں سے، اپنی گلیوں سے، سڑکیں بلاک کریں، ان کی موومنٹ کو روکیں، ان کے ٹرکوں کو، گاڑیوں کو چلنے سے روکیں، ان پر حملے کریں، اور ان کی موومنٹ کی اطلاعیں پاکستان آرمی کو پہنچائیں۔ اپنے گھروں میں خوراک اور دوائیوں کا ذخیرہ جمع کریں، کم از کم 1-2 مہینے کی سپلائیز آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اپنے ایمرجنسی بیگ تیار رکھیں، اللہ نہ کرے خاص طور پہ سرحدی علاقوں کے لوگ، اللہ نہ کرے اگر شارٹ نوٹس پہ گھر خالی کرنا پڑتا ہے، نکلنا پڑتا ہے فیملی اور بچوں کے ساتھ، تو اس کا انتظام آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ ہم بچوں کی ضروریات کی چیزیں اپنے پاس بیگ تیار ہوں، نکل کر پاکستان کے پیچھے شہروں میں کس کے پاس جائیں گے، اپنے رشتہ داروں سے، عزیزوں سے پہلے سے معاملات طے کر لیں کہ اللہ نہ کرے ایمرجنسی میں نکلنا پڑے تو ہم کہاں آپ کے پاس آئیں گے۔ بمباری اگر ہوتی ہے، زخمی زیادہ آتے ہیں، جنگ زیادہ آتی ہے تو خون دینے کی ضرورت پڑے گی۔ جو کچھ نہیں کر سکتا، جو صحت، تندرستی، سلامتی اللہ نے اس کو دی ہے، تو کم از کم اپنا خون وہ پاکستان کے مجاہدوں کے لیے دے سکتا ہے۔ آپ کو اسپتالوں میں
خون دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے. جس کے پاس جتنا وقت ہے اس وقت کو ضائع نہ کریں, تیاری کریں. جتنا وقت اللہ آپ کو دے رہا اس ویڈیو کے اندر 3 چیزیں انتہائی ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ زاہد حامد کی اس پوری کی پوری رینٹ کی وجہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جیسے ان کو 80% یقین ہے کہ اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہماری فوجیں جو ہیں وہ ریٹریٹ کریں گی. پہلا مسئلہ. آپ اس طرف قوم کا اگر آپ نے مرائل لی, اگر آپ نے وار مانگرنگ کرنی ہے, اگر جذبہ ہی بڑھانا ہے تو کچھ طریقے سے جذبہ بڑھائیں. پہلی بات یہ آپ یہ کر رہے ہیں کہ جی اگر ہماری فوجیں پسپا ہو جاتی ہیں, اور پہلے تو کہہ رہے ہیں کہ فوجی پسپا ہو جاتے ہیں, اس کے بعد بھی کہتے ہیں نا کہ ایک کام بھی ایسی کرنا ہے, تو پھر جو سویلینز ہیں وہ آگے آ کے لڑیں, فوجی پیچھے ہو جائیں گی, سویلینز جو ہیں وہ ان کا راستہ روکیں, جو کہ خود ایک مذاق کا خیز بات ہے. اور اس کے بعد تیسری کہانی جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ پریشان کن ہے کہ ساری کی ساری جو کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹجی وہ ریٹریٹ کے اوپر ہے. تو یہ ایک تو مورائل ڈاؤننگ ہے, دوسرا یہ ریڈیکولس ہے, تیسرا یہ پاکستان کی پورے کے پورے جذبے کو جو انٹرنیشنلی ہے اور بھارت کے آگے نیگیٹیولی پورٹرے کرتا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں جو, اور وہ مذاق اڑا رہے ہیں پہلے سے ہی کہ یہ دیکھیں جی یہ تو پہلے ٹھڈوں مار کے بیٹھے ہوئے ہیں, دوڑتے جڑے نے ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہے اس شخص کا اکاؤنٹ کیوں نہیں بند کرتی پاکستان ملٹری, کیونکہ یہ جو اس وقت نقصان پہنچا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں پہنچا رہا. زاہد حامد کے بعد جو 2 امپورٹنٹ خبریں ہیں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے, اور دوسری خبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے یوم تاسیس کے حوالے سے. مختلف شہروں کے اندر کافی امپریسو ریلیاں نکالی پاکستان تحریک انصاف نے آج, جن کو دیکھ کر یہ احساس ہوا کہ اس طرح سے جس طرح سے مجھے بھی لگ رہا تھا اور کافی زیادہ سوچا جا رہا تھا کہ پارٹی ان اٹ سیلف لوگ ڈسپوائنٹڈ ہے, اور جو ان فائٹنگ ہے پی ٹی آئی کے اندر اس کی وجہ سے لوگوں نے شاید پی ٹی آئی کے بارے میں سوچنا یا اس کے لیے نکلنے کے بارے میں خیال بھی دل سے نکال دیا ہے, وہ ڈی بنک ہوا ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور باقی جو اتحادی ہیں انہوں نے جو ابھی آل پارٹیز کانفرنس کے بعد پوری مہم چلانے کی بات کی ہے, اس کے لیے یہ ایک اچھا وارم اپ تھا جو کہ آج ہوا, دیکھنے کو ملا. لیکن اس سب کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, کتنے % پارٹی جو ہے وہ سب اکٹھی ہو پاتی ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ لگے گا. اور خان صاحب کے باہر نکلنے کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ خبریں یہ ہیں. ایک تو وہ جو آج 4 لیفٹیننٹ جنرلز ہیں ریٹائرڈ, ان لوگوں نے عدالت کے اندر خان صاحب سے ملنے کے لیے درخواست فائل کی ہے. اب یہ اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی دیکھ کر ہمیں احساس ہوگا اور وقت کے ساتھ پتہ لگے گا. لیکن ایک اور خبر جو اڑتی اڑتی ہم تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ بہت سیریس نیگوسیشنز جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کی شروع ہو چکی ہیں. اب اس خبر کی پختگی جو ہے یہ 1-2 دن میں اسٹیبلش ہوگی, چیزوں کو اس کے آؤٹ کمز دیکھیں, کیونکہ انفارمیشن جس طرح سے پہنچتی ہے اس کو ہم ایسرٹین تو اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز کیا ہوتے ہیں, کس کی ملاقاتیں ہوتی ہیں, بات چیت میں رویوں میں کیا تبدیلی آتی ہے. مگر ابھی یہ ایک اچھی خبر ہے. خیر, اس سب کے ساتھ آپ کو اپڈیٹس کے ساتھ کل ملیں گے دوبارہ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.